وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ وسیلہ کیوں بنانا چاہیے اور کیسے بنانا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بات کو واضح کر سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے۔ وسیلہ در حقیقت دنیا میں کوئی کام وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لوگ ہمارے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ، وہابی لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا، یہ آواز کو اونچا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ وسیلہ جس کی جمع وسائل، یعنی اسباب، علل اختیار کرنا جو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرے، جو بھی چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے شرعی طور پر، اسے ہم شرعی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں۔ قرب حاصل کرنے کے لیے بے شمار طریقے لوگوں نے اپنائے، سارے طریقے شرعی نہیں۔ وسیلے کی دو بڑی بنیادی قسمیں ہیں، ایک وسیلہ مشروع ہے جسے ہم جائز کہتے ہیں، ایک وسیلہ غیر مشروع ہے جسے ہم ناجائز کہتے ہیں۔ مشروع وسیلے کی تین بڑی اقسام، اس کے باہر جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری غیر مشروع۔ سب سے پہلی قسم دعا، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے وسیلے سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تم جب بھی اسے پکارو تو ان ناموں سے پکارو۔ دوسرا بڑا وسیلہ آپ کے نیک اعمال، آپ کے نیک اعمال، جو بھی آپ نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی نجات کا وسیلہ ہے، اور آپ اس کو اللہ کے آگے پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا بڑا وسیلہ، جس کی میں مثالیں بھی انشاءاللہ آگے آپ کو دوں گا کہ اس کی کیا مثالیں ہیں، نیکی کی کیا مثالیں ہیں، دعا، اسماء و صفات کی کیا مثالیں ہیں۔ تیسرا بڑا وسیلہ، کوئی زندہ بزرگ نیک آدمی آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اسے کہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ تین مشروع وسیلے۔ کوئی بھی بزرگ صحابہ کرام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ سے درخواست کرتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان۔ فرمایا کیوں پریشان؟ عرض کی یا رسول اللہ میری اماں مسلمان نہیں ہے
اور آج اس نے یہ کہا کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں. اور میری اماں سے مجھے بہت محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے. اگر وہ روٹی نہیں کھائے گی تو وہ تو مر جائے گی. اور مجھے ماں سے بہت محبت ہے. اللہ کے رسول آپ میری اماں کے لیے دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی. جیسے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ اس مجلس سے بھاگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ابو ہریرہ اس مجلس کو چھوڑ کے بھاگ گھر کی طرف بھاگے. فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھاگا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی. اور جب میں گھر کے دروازے پر میں نے دستک دی، مجھے پانی گرنے کی آوازیں آئیں اندر سے جیسے کوئی نہا رہا. میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی. والدہ نے دروازہ کھولا، میں اندر آنے لگا تو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تم آئے. گویا زندہ شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے دعا کے لیے کہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں. ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، لیکن مردوں کے وسیلے کے ہم قائل نہیں، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. اب آپ اسی وسیلے کو دیکھیے، رسول اللہ کی ذات کے وسیلے کو دیکھیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مدینے میں جب بھی قحط سالی آتی، بارش نہ ہوتی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے درخواست کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ بارش دیتا. ایک دن تو آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ کے خطبے کے دوران ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پورا خشک ہو چکا ہے، حوض پانی کے خشک ہو چکے ہیں، چراگاہیں خشک ہو چکی ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسے. آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا اور ممبر پر، یہ بخاری کی روایت، ممبر پر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے بارش کی دعا کی. سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. یہ اجتماعی دعا ہے، یہ اجتماعی دعا ہے جو آپ نے کی. اہل حدیثوں کبھی کبھی دعائیں کر لیا کر، بہت فائدہ دیتی ہے. نیرے پیرے یعنی ٹھیک ہے آپ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، رب سے تو مانگو نا. ہم کب کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے دعا مانگو؟ ہم گھر پہ مانگو، دکان پہ مانگو، مسجد میں مانگو. ہمارا رب ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے مانتا ہے. آپ نے ممبر پہ اجتماعی دعا فرمائی، خطبہ روک کر فرمائی. یہ بھی نہیں کہا کہ جب خطبہ ختم ہو جائے گا پھر میں دعا کروں، نہیں، اسی وقت کریں. صحابہ کہتے ہیں ابھی خطبہ چل ہی رہا تھا، بارش شروع ہوئی اور وہ جمعے کا دن، ہفتے کا اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، پورا ہفتہ بارش. آپ پھر ممبر پہ کھڑے ہیں،
وہی شخص یا کوئی اور شخص، حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے، البتہ اس کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا۔ سیم وہی جملے اس نے کہے جو پچھلے جملے کہے تھے، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم برباد ہو گئے، راستے مسدود ہو گئے، مکانات گر رہے ہیں، جانور ڈوب رہے ہیں، ہم تو تباہ ہو گئے، اللہ سے کہو اس بارش کو روک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اے اللہ، تیرے مدینے کی ضرورت پوری ہوگی، مدینہ سیراب ہو چکا، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری ہوگی، بارش تو۔ کبھی آپ استسقاء کی دعا فرماتے، نماز صحابہ کو لے جاتے، آپ دعا کرتے، اللہ بارش دیتا۔ حضرت عمر کی خلافت آئی، حضرت عمر کی خلافت میں قحط سالی آ گئی، بارش بھی نہیں ہو رہی، چراگاہیں بھی خشک ہو گئی ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، حضرت عمر کی خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ، حالانکہ قحط سالی مدینے میں تھی، دارالخلافہ مدینے میں ہے، آپ بھی مدینے میں ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی آپ ہیں، روضہ رسول برابر میں ہیں، آپ چلے جاتے ہیں روضہ رسول پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی اب آپ سے دعائیں کرواتے تھے، اللہ بارش دیتا تھا، تو اب بھی آپ سے دعا کروا رہے ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ وہ بارش دے۔ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس کو پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا، اور پیچھے خود دعا کیا مانگ رہے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ، ایک زمانہ ہم پر ایسا گزرا ہے کہ ہمیں بارش کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ہم تیرے نبی کو آگے کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور تو ان کا وسیلہ قبول کر کے ہمیں بارش دیا کرتا تھا۔ آج اللہ کے رسول ہم میں موجود نہیں، آج وہ تجھے پیارے ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، نتوسل الیک بعم نبیک، ہم نبی کو تو تیرے سامنے نہیں لا سکے، اس کے چچا کو تیرے سامنے لائے ہیں، پوری دنیا کو بتلا دیا کہ جب تک پیغمبر زندہ موجود رہے ہم انہی سے دعائیں کرواتے تھے، آج نبی رخصت ہو گئے، ان کے چچا کو آگے لائے ہیں، نتوسل الیک بعم نبیک، تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر آگے کھڑا کیا، تو ہمیں بارش دے۔ حضرت عمر فرماتے اللہ بارش دیتا تھا، جب بھی وسیلہ بنائیے، کسی زندے بزرگ نیک آدمی کو وسیلہ بنائیے، جو آپ کی نظر میں نیک ہو، اسے وسیلہ بنائیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا وسیلہ رب العالمین کو دیجیے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے غفار ہونے کا واسطہ، تجھے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف فرما۔ اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا میں گناہگار کوئی نہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ تجھ سے بڑا غفار بھی تو کوئی نہیں، میں اگر گناہگار صحیح لیکن مانگتا تو تجھ سے ہوں، التجا تو تجھ سے کرتا ہوں،
فریاد تو تجھ سے کرتا ہوں، دعائیں تو تیرے آگے مانگتا ہوں، الہ العالمین مجھے معاف فرما۔ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوتی، اتنے سال ہو گئے شادی کو، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اللہ میرے گھر کے آنگن میں اولاد کا کچھ پھول کھلا دے۔ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ زکریا علیہ السلام نے ساری جوانی گزار دی، اپنی جوانی گزار دی، بیوی کی جوانی بھی گزر گئی، آج بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں دل میں ایک خیال اٹھا، مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر فوراً دل میں ایک خیال اٹھا، یا اللہ تو بغیر موسم کے، جیسے آج نومبر دسمبر میں کسی کے گھر میں آپ آم دیکھے تو حیران رہ جائیں گے، یہ تو جون جولائی کی صبح ہے، جنوری فروری میں کیسے آ گئی؟ اللہ تو مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل رکھ سکتا ہے، اگرچہ میری عمر اولاد والی نہیں رہی، میرا بھی موسم اولاد والا نہیں رہا، مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت عطا کرتے ہیں، ایسا بیٹا جس کا فرمایا ہم نام بھی خود تجوید کرتے ہیں، اسمہ یحییٰ، ہم اس کا نام یحییٰ رکھتے ہیں، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی بشر کا یہ نام نہیں رکھا، ایسا یونیک سا نام ہم تمہیں دیتے ہیں، بیٹا بھی عطا کرتے ہیں، نام بھی خود رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اپنا دکھڑا مجھے سنانے کی عادت ڈالو، مجھ سے مانگا کرو، مجھے سنایا کرو، آپ کو جو بھی تکلیف ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب العالمین سے مانگو۔ کتنی حقیر چیز ہے جوتے کا تسمہ، فرمایا وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب العالمین سے مانگو۔ تیسری بات فرمایا نیک اعمال کا وسیلہ، آپ کے جتنے بھی آپ نے نماز اگر اللہ کے لیے پڑھی ہے، روزہ اگر اللہ کے لیے رکھا ہے، حج عمرہ اللہ کے لیے کیا ہے، یا کسی گناہ سے آپ اللہ کے ڈر سے بچے ہیں، یہ بھی نیکی۔ آپ کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، تین دوست ہیں اور وہ ایک علاقے میں سفر کر رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اچانک موسلادھار بارش، وہ بارش سے چھپنے کے لیے ایک غار دیکھا، اس غار کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم پانی سے بچ جائے، بارش سے بچ جائے۔ کچھ دیر کے بعد پانی جب اتنا تیز ہوا تو پانی کے بہاؤ سے اوپر سے کوئی بہت بڑی چٹان لڑکی اور لڑک کر آ کر غار کے اوپر بند ہو۔ اب یہ تینوں بند ہو، ان کی باہر آواز سننے والا کوئی نہیں، بندہ بھی کوئی، چیخ پکار کرے بھی تو کوئی آواز باہر نکلے گی۔ سب نے سمجھ لیا کہ اب موت یقینی، اب تو ہم نے بس مرنا ہے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ یار ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں کام آتا ہے،
وہ قادر ہے. دنیا نہیں سنتی ہماری چیخ اور پکار کو، لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا. اس کے آگے کیوں نہیں فریاد کرتے؟ اس کے آگے بات کیوں نہیں رکھتے؟ چنانچہ تینوں نے مشورہ یہ کیا کہ زندگی میں کوئی بھی ایک نیکی جو اللہ کے لیے کی ہو، اس میں ریا، شہرت، دکھاوا کچھ بھی مقصود نہ، صرف اللہ کی رضا، وہ نیکی اللہ کے آگے رکھو، اور پھر آخر میں اللہ سے کہو کہ یا اللہ اس نیکی کے سبب، اس کے وسیلے سے اس پتھر کو ہٹا. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں شادی شدہ تھا، میرے بچے بھی تھے، ہماری پوری معیشت بکریوں پہ چلتی. شام کو چرا کر جب گھر آتا تھا بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، اور سب سے پہلے اماں اور ابا کو پلاتا تھا. جو ان سے بچ جاتا تھا پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے پاس لے جاتا تھا. ایک دن مجھے بکریاں چراتے ہوئے دیر ہو، اور یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو نیند بڑا جلدی آتی، اور پھر کھلتی بھی آنکھ بڑا جلدی. وہ جلدی سو گئے. اور دیہاتوں میں اب بھی لوگ، ہمارے یہاں تو کراچی میں 9-10 بجے سونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم تو شادیاں ہماری 12-1 بجے کے بعد بناتے ہیں. تو دیہاتوں میں اب بھی لوگ مغرب کے بعد بس عشاء پڑھی اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے دیہاتوں میں، زیادہ روشنیوں کا انتظام نہیں ہوتا، تو پھر نیند آ ہی جاتی ہے. کہ میں جب دیر سے بکریاں چرا کے آیا، میرے اماں ابا سو چکے. میں نے دودھ نکالا اور جگ گلاس لے کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. جگایا نہیں، کیونکہ اگر کچی نیند اٹھاؤں گا ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. چلو جب اٹھیں گے جب ہی ان کو دودھ پلا. ساری رات سرانے کھڑا تھا، اور بچے میرے روتے رہے بھوک سے، اور میرے کانوں میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں بچوں کو دودھ نہیں دے رہا کہ پہلے اماں ابا پیے گے. رات کے کسی ٹائم ان دونوں کی آنکھ کھلی. انہوں نے دیکھا میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کی سرانے کھڑا ہوا. تو انہوں نے کتنی دعائیں دی ہوں گی، کتنی دعائیں. جب دیکھا ہوگا کہ ہمارا بیٹا اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے سامنے دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، کتنی دعائیں دیکھی. اور شاید انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ وہ ہار سے باہر آئے. دودھ پیا، پھر وہ بچوں کو پلایا. اب وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ نیکی گھر میں تو کسی کو کیا دکھانا تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی کہ تو مجھ سے راضی. اگر میری یہ نیکی تیری جناب میں قبول ہے تو اس چٹان کو، پتھر کو ہٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان ہٹی، مگر اتنی ہٹی کہ وہ نکل نہیں سکتی، اور وزنی اتنی ہے کہ تینوں مل کر زور لگا رہے، دھکا دے رہے، ہٹ ہلنے کا نام ہی نہیں لے.
ہٹی، تھوڑی سی جھلی بن گئی، اندر کچھ روشنی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی، لیکن نکل نہیں سکی۔ اصل میں اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ایک ہی بندے کی دعا پہ ہٹا دیتا، لیکن ہمیں دوسری باتیں پھر کیسے معلوم ہوتی؟ دوسری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ دوسرا شخص اس نے کہا الہ العالمین، میں مالدار تھا، جوان تھا، میں نے ایک کام پر مزدور رکھا، فرض کر لیجئے کہ 10 روپے میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کی۔ جب وہ شام کو مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا، میں نے اس کو 10 روپے تھما دیے، تو اس نے 10 روپے مجھے واپس کر دیے کہ نہیں، میں نے کام زیادہ کیا ہے، آپ مجھے 15 روپے دیں۔ میں نے کہا بھائی تو نے کیوں زیادہ کیا ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ مزدوری طے کیا ہے، ایک دہاڑی 10 روپے کی، تو نے دہاڑی لگائی ہے۔ بولے دہاڑی لگائی ہے، لیکن میں نے جلدی جلدی کام کیا، بیچ میں وقفہ نہیں کیا، بیٹھا نہیں ہوں، سگریٹ بھی پی، کچھ نہیں کیا، میں لگا رہا کام۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو جتنے طے کیے اتنے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور پیسے میرے پاس چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے 10 روپے کو کاروبار میں لگایا، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی بکریاں خریدی، اتنی گائے خریدی، اونٹ خریدے، ایک ریوڑ بن گئی، میں بوڑھا ہو گیا۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا، وہ بھی میری طرح بوڑھا تھا، وہ مجھے یاد دلانے لگا کہ یاد کر کسی زمانے میں میں تیرا مزدور آ کے بنا تھا، اس وقت میں جوان تھا، ہمارا تکرار ہوا تھا، میں نے کہا تھا میں 15 دوں گا، تو نے کہا نہیں میں 10 دوں گا، جو طے کیے تھے۔ میں جوانی کے زوم میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، مجھے وہی 10 روپے دے، 10 روپے دے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ حویلی کے اندر جتنا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس شخص کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں غریب ہوں، میری غربت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرے اس کمائی سے جو تم چھوڑ کے گیا تھا میں نے کاروبار میں لگایا، اور اللہ نے اسی سے برکت دی، تو جتنا لے جا سکتا ہے۔ یا اللہ میں نے یہ بھی نہیں کہا اس سے کہ یہ والا اونٹ لینا، یہ والا نہ لینا، یہ والا نہیں لینا، یہ والا نہیں، اپنی مرضی سے جتنا چاہے، جو چاہے وہ لے گی۔ یا اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے، اور اگر تیری دربار میں یہ نیکی قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چٹان ہٹی، مگر ابھی وہ نکل نہیں سکی۔ اب آپ دیکھو، میں بار بار یہی کہتا ہوں، دعا میں کتنی طاقت، جو کام تینوں مل کے نہیں کر سکے وہ صرف دعا کرین نہیں ہے۔ چٹان کو اٹھانے کا کام کرین کا تھا، اور یہ کرین کا کام بھی دعا کر رہی ہے۔ کرین میں پھر بھی آپ ڈیزل، پیٹرول، کوئی بھی چیز ڈالو گے، ڈرائیور بھی اٹھاؤ گے، دعا کے لیے ڈرائیور بھی نہیں، ڈیزل بھی نہیں، کرین بھی نہیں ہے، لیکن پتھر ہٹ رہا۔ دعائیں کر کے تو دیکھو نا،
آپ ایسے اللہ سے گلا کرتے ہو، شکوا کرتے ہو، ہماری سنتا نہیں. ارے آپ نے مانگا کب؟ وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے. جب ابلیس نے مردود ہونے کے بعد کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تاکہ روز آخرت میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، اپنے ساتھ پوری فوج لے کر کے. اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی، اور اسی دعا کے قبولیت کے نتیجے میں آج تک وہ ابلیس زندہ ہے. آپ تو اللہ کے بندے ہو، وہ شیطان کی مان رہا ہے، آپ اللہ کے آگے جھکنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو. اللہ کے آگے اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ دعا کرو. اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے گا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اب مانگ کے تو دیکھو نا. ہم صرف گلا کرتے. تیسرا شخص آیا، اور شاید چٹان اسی لیے رکی بھی تھی. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا یا اللہ میں نے بڑی دولت کمائی، پیسے والا تھا، مالدار تھا. میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جسے آج کل کی اصطلاح میں کزن کہتے ہیں، اور یہ بڑا عجیب رشتہ ہے. کزن والا بھی ہر جگہ فٹ ہو جائے، کسی کو بھی کہہ دے میرا کزن ہے یا میری کزن ہے، بس وہ فٹ ہے. میں اس چچا کی بیٹی سے بہت پیار کرتا، گویا مجھے اس سے محبت ہو. میں نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. انکار کی کوئی وجہ ہوگی، لڑکا اچھا نہیں ہوگا، اوباش ہوگا، کوئی بھی وجہ ہوگی، انہوں نے انکار کیا. قحط سالی آئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے. میرے چچا کی بیٹی بھوک سے مجبور ہو کر میرے پاس، میرے کاروباری مرکز پہ، دکان پہ، آفس پہ وہاں آئی اور کہا کہ مجھے اتنی چیزیں کھانے پینے کی دی. میں بھی بھوکی ہوں، گھر میں ماں باپ بھی بھوکے ہیں، ہمیں تو جان کے لالے پڑے گا. تو میں نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے. میں تو اسے منتیں کرتا تھا، لفٹ ہی نہیں کرا. اور آج یہ خود آئی، لہذا اب تو میں جو بھی شرط رکھوں گا یہ مانی. تو میں نے فوراً شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا مطالبہ پورا کرتے ہیں، تم ہمارا مطالبہ پورا کرتے. اس لڑکے نے ایک ہی خواہش کی کہ بس آج اپنا جسم میرے حوالے کر، اپنی آبرو میرے حوالے. وہ مجبور تھی. میں نے جو چیز اس نے مانگی وہ ساری اس نے دی. اور جب گناہ پر آمادگی اس نے ظاہر کر دی اور میں بھی آمادہ ہو گیا اور اس کے قریب گیا، اس کی غیرت پھر جاگی. چونکہ وہ فاحشہ نہیں تھی، وہ بے حیا نہیں تھی، وہ جسم فروش نہیں تھی، وہ آج کل کی ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ بینر لگا کے کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. وہ حیادار تھی. اور اس نے اس وقت جب اس کی غیرت جاگی، اس نے کہا دیکھ، میں نے آمادگی اس لیے ظاہر نہیں کی کہ میں اس گناہ کی کوئی خواہش رکھتی ہوں، مجھے اس گناہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تو نے شرط رکھی کہ میں اس وقت تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دوں گا جب تک تو میرا یہ مطالبہ نہیں مانے گی. لیکن پھر بھی میں تجھے کہتی ہوں اتق اللہ، اللہ سے ڈر.
اللہ سے ڈر۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو کچھ اسے دے چکا تھا اس سے ایک چیز بھی میں نے واپس نہیں لی، اور میں نے گناہ کے ارادے کو تبدیل کر دی اس کے ایک جملے سے کہ اللہ سے ڈر۔ میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں واپس پیچھے ہٹا اور اس کو باعزت میں نے وہاں سے رخصت کیا۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے، دنیا جانے یا نہ جانے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ نیکی تجھے راضی کرنے کے لیے کی، اس گناہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے اس گناہ سے بچا، تو اس پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چٹان ہٹ گئی اور اتنی ہٹی کہ تینوں باہر۔ یہ دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اور دعا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ جو سوال ہے نا کہ وسیلہ کیسے اپنایا، بزرگوں سے دعا کریں یا خود دعا کریں، بہترین وسیلہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، جیسے انہوں نے بنایا۔ کوئی بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ویسے تو دنیا میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر دل میں کبھی بھی اتنی بھی بات آ جائے نا، مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض کیا، اور میں 2 رکعت نماز پبلک پلیس پہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کے سامنے پڑھوں، اور 2 رکعت نماز پہ میں 5 یا 7 منٹ لگاؤں، اور وہ نماز میں اکیلے میں جہاں کوئی نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھوں تو میں 2 منٹ میں پڑھوں، تو یہ جو میں نے پبلک کے سامنے نماز پڑھی ہے ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اس لیے کہ میں اس لیے اچھا پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، ٹکا کے سجدہ، ٹکا کے رفع الیدین۔ حنفیوں کی مسجد میں اہل حدیث جائے گا تو ایسے رفع الیدین، ایسے، اور گھر میں پڑھے گا تو ایسے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ سنت پہ عمل نہیں، وہاں چڑھانا مقصود ہے، اور یہاں اپنی کاہلی۔ گھر میں بھی رفع الیدین ایسے ہونی چاہیے جیسے حنفیوں کی مسجد میں ہو رہی، ہاتھ بھی وہاں جا کے بس ایسے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ ایسے ہاتھ ایسے کرو۔ سینہ تو گردن میں، سینہ گردن کہلاتا ہے۔ اصلاح کیجیے، ریاکاری سے عمل کو بچائیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے شرک کی طرف لے جانے والے۔ قبر کا وسیلہ، بزرگوں کا دور دراز سے وسیلہ، مثلا یہاں سے بیٹھ کر صحابہ مدینے میں رہتے ہوئے روضہ رسول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے تھے، اب لوگ پاکستان سے پکار رہے ہیں، انڈیا سے پکار رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، آپ کے کمرے کی دیوار سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یا محمد کی صدا بلند کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل سے پیدل ہیں، عقل سے آ رہی ہے، پاگل ہیں۔ اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ مدینے کی گلی کے اندر ہے، مدینے میں ہے، صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، حضور اندر ہیں اور وہ باہر، وہیں سے پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، کم عقل ہیں، ان میں شعور نہیں، اور ہزاروں میلوں کے فاصلے پر اگر کوئی پکارے، یہاں سے پکارے، انڈیا سے پکارے، امریکہ سے پکارے، برطانیہ سے پکارے، سعودیہ سے پکارے، اسے کیا کہیں؟
وہ تو اجل ہوگا، پاگلوں کا پاگل ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیے ایک اللہ کی ذات جو دنیا کی ہر زبان سمجھتی، اللہ کی ذات دنیا کی ہر زبان سمجھتی، کوئی بھی، حتیٰ کہ کوئی بول نہیں سکتا، گونگا ہے بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی جو خر خر کی آواز نرخرے سے نکلتی ہے نا، اس خر خر کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ لیکن پیر عبد القادر جیلانی کی اپنی جو زبان تھی بادری، وہ عربی تھی، پنجابی وہ نہیں جانتے، پشتو وہ نہیں جانتے، سندھی وہ نہیں جانتے، بلوچی وہ نہیں جانتے، انگریزی وہ نہیں جانتے، اردو وہ نہیں جانتے، تو ہم تو سارے انہیں پکاریں گے، کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی اردو میں، تو پیر صاحب کے پلے کیا پڑے گا؟ پھر وہ فوت ہو گئے۔ یہاں عقیدے کا فساد اور بھی آئے گا کہ مردے سن رہے ہیں، مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا، تبھی آپ پکاریں گے۔ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے حبیب، آپ مرے ہوئے کو سنوا نہیں سکتے اور نہ بہرے کو آپ سنوا سکتے ہیں۔ بہرا خاص کر جب آپ سے پیٹھ دے کر کھڑا ہو، آپ اس کے پیچھے سے اسے آواز دیں تو آپ بہرے کو جیسے نہیں سنوا سکتے، ایسے مرنے والے کو نہیں سنوا سکتے۔ اللہ کا قرآن یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہو کر پکارتے ہو، عقیدے کا فساد واقع ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی مانو گے مردہ زندہ ہے، آپ یہ بھی مانو گے یہ سن رہا ہے، آپ یہ بھی مانو گے کہ میری دعا کو سن کر قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر یہ بھی مانو گے کہ رب العالمین سے منوا دے گا۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صحابہ بھی طواف کرتے ہیں، جو تلبیہ صحابہ پڑھتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تر تعریفیں تیری، بادشاہت بھی تیری، ساری نعمتیں بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کفار مکہ بھی طواف کرتے ہوئے یہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا اور ہمارا اختلاف تو اسی بات پر ہے، ہم کہتے ہیں رب کے سوا کوئی معبود نہیں، رب کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ آج تم بھی یہی کلمے پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافر کہنے لگے بالکل، ہم تو اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے۔ پھر تم بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، لات منات عزا دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو ہمارے اللہ کے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی شیطان کو نئی کوڑی نہیں لایا، وہی چیز، وہی عقیدہ، وہی نظریہ قرآن نے اتنا کھول کر بیان کی۔ میں نے یہی بات جب ٹی وی پہ کہی، عامر لیاقت شو میں، تو حنیف قریشی صاحب کہنے لگے یہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو یہ تو بتوں کے بارے میں، تم نے ہمیں ہندوؤں سے ملا دیا، یہ تو بتوں کے بارے میں۔ میں نے کیا بھائی، ہندوؤں میں اور تم میں فرق ہی کیا ہے؟
وہ لٹا کے پوچھتے ہیں اور تم، وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، تم لٹا کے پوچھتے ہیں، تن بدن میں آگ لگی۔ دیکھو وہ پتھر میں تصویر کسی بزرگ کی بناتے ہیں، بت ایسے نہیں بنتا، کسی کو کالا بنایا ہوا ہے، کسی کو گورا بنایا ہوا ہے، یہ کالی دیوی ہے، یہ سفید دیوی ہے، ایک گناہوں والا دیوتا الگ ہے، وہ کالا ہے، اور ثواب والا دیوتا الگ ہے، وہ گورا ہے، بلکہ گوری ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں وہ کسی بزرگ کی شبیہ بنائی ہوئی، تو وہ پتھر میں بزرگ کی شبیہ بنا کے پتھر کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے آگے ہاتھ بتا دیتے، اور تم بزرگ کو پتھر کے اندر لٹاتے ہو، اوپر پتھر لگا دیتے ہو، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر۔ تو فرق کیا ہے؟ کہ تم نے ہمیں ہندوؤں سے پجا کے کروڑوں لوگوں کا تم نے دل دکھایا، معافی مانگو۔ میرے بھائی یہ سارا عمل کوئی ہے، کوئی فرق نہیں، سارا سلسلہ ذرا سا بھی فرق۔ نبی کریم نے جتنی دعائیں سکھلائی ہیں حدیث میں، انبیاء کی دعائیں حدیث میں آئی ہیں، رسول اللہ کی اپنی دعائیں حدیث میں آئی ہیں، قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، کسی بھی ایک دعا میں کسی ایک کا بھی واسطہ وسیلہ نہیں۔ یہ یار لوگوں نے باتیں کھڑی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جی رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، جیسے جنت کے باہر نکلے تو جنت کے دروازے پر ایک طرف یا اللہ لکھا ہوا تھا، ایک طرف یا محمد لکھا ہوا تھا، یعنی وہ جنت کا دروازہ تو نہ ہوا، وہ تو بریلیوں کی مسجد کا گیٹ ہوا۔ یعنی کس طرح لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آدم نے دیکھا کہ ادھر یا اللہ لکھا ہوا، ادھر یا محمد لکھا ہوا، تو جب دنیا میں آئے تو ان کو وہ بات یاد آئی، یار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو لکھ رکھا تھا نا وہ ضرور کوئی بڑا نام ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اس نام کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے مجھے معاف کر۔ پھر جا کر کہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ کچھ کلمے آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے سیکھے، رب العالمین نے وہ کلمے سکھلائے۔ ان کلموں کو زبان پہ لاؤ، ان باتوں کو زبان پہ لاؤ تو ہماری رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا۔ اور قرآن نے وہ بھی بیان کیا، وہ کلمے کیا تھے؟ میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں آدم علیہ السلام نے اپنی زبان پر وہ کلمے ادا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتیاں کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج ہماری کشتی دنیا کے سمندر میں منجھدار میں پھنس گئی، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہماری کشتی کبھی کنارے لگ سکتی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تب جا کر معاف کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے اندھیرے کو دیکھا، رب یاد آیا، رب العالمین کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کوئی حوالہ، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ کسی کا کچھ نہیں دیا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ
3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ بلدیا والو، کس کا نام آیا؟ تینوں اندھیروں میں یونس نے کس کو پکارا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید ایسا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے، آپ واسطے وسیلے کے بغیر رب العالمین کو پکاریے، جس نے تمام انبیاء اللہ رب العالمین کو پکارتے چلے آئے، کوئی وسیلہ کوئی واسطہ کسی کی دعا میں نہیں۔ جتنی دعائیں قرآن نے بیان کی، یا وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کس سے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بنائی گئی کہ جی حضرت عائشہ کے پاس لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ سما ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، بلال قطب نے یہ روایت پیش کی، میں نے کیا من کرا جی تو حدیث قدسی سنا، تو میں نے کہا حدیث قدسی بھی ایسے کہنے سے تھوڑی ہوتی، وہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے، کہ حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ جی مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، امی جان کوئی نسخہ بتائیے کیا کریں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ روضہ رسول کے اوپر جو روشن دان ہے وہ کھل آسمان کی طرف اور قبر کی طرف بالکل، یعنی اوپن ٹو اسکائی کر دو، بالکل آسمان وہاں سے نظر۔ انہوں نے جا کر ایسا کیا، بارش ہونے لگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گنبد خضرا بنا ہے، اس میں روشن دان لگے ہیں شیشے کے، جو بھی حضرت عائشہ کے وقت میں نہیں تھے۔ پہلا جھوٹ تو یہی سے پکڑا، حضرت عائشہ کے وقت میں نہیں تھی، حضرت عائشہ کے وقت میں گنبد ہی نہیں تھا، گنبد ہی نہیں تھا، حجرے کی چھت تھی، حجرے کی چھت تھی، اور چھت بھی ایسی تھی جیسے آدھے کمرے کو چھتا ہوا تھا، آدھے کو صحن بنایا ہوا تھا، وہ چھتا ہوا نہیں تھا، اور دھوپ جب صحن میں آتی تھی تو کمرے میں بھی جاتی تھی، اور وہی کمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا، کیونکہ آپ اسی حجرے میں دار فانی سے رخصت ہوئے، تو اسی کمرے کو آپ کا آخری مسکن بنایا گیا، اور آپ کا روضہ مبارک وہی بنا۔ اس زمانے میں تو روشن دان تھا ہی، ساری من گھڑت بات۔ پھر جب رجال کی کتب کو دیکھا جائے، اس روایت کو بیان کرتا ہے ابو الجواد، حضرت عائشہ سے بیان کرتا ہے، محدثین سارے کہتے ہیں ابو الجواد کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہی نہیں، ان سے سما ثابت نہیں۔ پھر اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ ہے ابو نعمان محمد بن فضل عالم، اس کے بارے میں امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابو حاتم نے، دیگر ائمہ نے کہا کہ اختلط فی آخری عمر کے اندر اس کے حافظے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس طرح دماغ میں غلط ملت ہو گئی، اس کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر محدثین نے اس سے روایت لینی چھوڑ دی۔ تو ایسے راویوں کے تم کسے سناتے ہو، اور قرآن حدیث کے جو اصل حقائق ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، اصل حقائق کی تم پرواہ نہیں کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف؟
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل سے کبھی نہ نکالو، یہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آج دنیا اس آیت کو بیس بنا کر کہتی ہے میاں اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میری طرف وسیلہ بناؤ، اور دنیا میں بھی تم جج کے پاس جاتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، وکیل کرتے ہو، مکان پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، وکیل کرتے ہو۔ تو اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کے پاس جانے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، حبیب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان سے قریب ہوں یا ان کے دور ہوں، انہیں بتا دیجئے گا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا ہمارے قریب ہے، اس مسجد کی چھت جتنا، 2 منزل جتنا، حبیب پلازا جتنا، کو ہمالیہ جتنا، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہارے اور اپنے درمیان زینہ لگانے کی، سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ چھت پہ سیڑھی اس لیے لگتی ہے کہ چھت تم سے دور ہے۔ میں تو نحن اقرب، دنیا کی ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب، بغداد والا بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، کلفٹن والی سرکار بھی دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، میں ان ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ارے قریب کو چھوڑ کر دور ڈوریاں کیوں ڈالتے ہو؟ قریب کو پکڑو جو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، تمہاری خلوت سے بھی واقف، تمہاری جلوت سے بھی واقف، اس کو ہوگا۔ لہذا قرآن مجید نے بھی جتنی دعائیں سکھلائی یہ طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، لیکن کیسے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو نا، ان کے ذریعے پکارو۔ کبھی کسی صحابی نے یہ واسطہ وسیلہ اللہ کو نہیں دیا، اور واسطہ اسے دیا جاتا ہے جو کسی کا پابند۔ مثلا میرے والد ظاہر بات ہے وہ بڑے ہیں، اور میرے والد ہیں، میں احترام کرتا ہوں۔ کوئی شخص میرے پاس چٹھی لے کر آیا میرے والد کی، اور ساتھ میں اپنا کوئی فارم لے کر آیا، اور میں کسی سرکاری دفتر میں بڑا ملازم، والد صاحب کا رکا ہے، بیٹا اس کے کچھ کام ہے، اس پہ سائن کر دو، اس کا کام ہو جائے۔ اب میں چونکہ ابا مجھ سے بڑا ہے، میں دبتا ہوں یا ان کا احترام کرتا ہوں، میں نے سائن کر دی۔ اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا، آپ اللہ کو کس کا واسطہ دے؟ تجھے حسن کا واسطہ، حسن اللہ سے بڑا ہے، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ، یہ سارے بڑے ہیں اللہ سے۔ میرے بھائی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یوسف کے بھائی بھی کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا کھا گیا تھا؟ بھیڑیا کھا گیا تھا؟ نہیں کھا، جھوٹ تھا، سارے بھائی کہہ رہے کھا گئے، لیکن جھوٹ۔
सबूत भी दे रहे हैं, कुर्ते को खून लगाया हुआ, कुर्ते को खून लगाया हुआ सबूत भी दे रहे हैं। मालूम हुआ कि हर पेश किया जाने वाला सबूत भी सबूत नहीं होता, सच्चा नहीं होता, झूठे सबूत भी होते हैं। लोग अदालतों में झूठी गवाहियां भी पेश करते हैं, लेकिन तहकीक करनी पड़ती है, परखना पड़ता है, देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, फिर देखा जाए। तो अल्लाह कहता है मेरी तरफ वसीला पकड़ो, लेकिन वसीले की 3 किस्में, दुआ का वसीला, अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला, और अपने नेक अमाल का वसीला। जितने भी आपके नेक अमाल हैं, इन वसाइल के जरिए से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें, अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रखें, अल्लाह के आगे आप दरखास्त करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दरखास्त को सुनता है, समझता है, मानता है, और 3 सूरतों में से किसी एक शक्ल में ज़रूर कबूल करता है। या तो वही चीज़ दे देता है जो आपने मांगी, या उसके पलटे की और चीज़ दे देता है जो आपने नहीं मांगी, लेकिन दे देता है। जो आपने मांगी उसको आपके हक में बेहतर नहीं समझता, अपनी मर्जी से जिस चीज़ को आपके हक में बेहतर समझता है वो आपको दे देता है। या तीसरा तरीका ये है कि उस दुआ को आखिरत के लिए मालूम रख देता है। जब आपके नामा अमाल को तोड़ा जाएगा, आपकी वो दुआ जो दुनिया में उसका सिला नहीं मिला था, उस दुआ को उस नामे अमाल में डाला जाएगा। वो इतनी वजनी होगी कि आपका उठा हुआ पर्दा नीचे चुका, आपकी नेकियां भारी हो जाएंगी। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के, बगैर किसी का वास्ता नहीं। और जब भी कुछ बांटे अल्लाह के नाम पर बांटे, गैर अल्लाह के नाम पर न बांटे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं ये शिर्क पर मबनी है, आप इस अमल से बचिए। भैंस भी आपको अल्लाह ने दी है, उसमें दूध भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। मिन बैन फरसिन वदमिन लबनन खालिसा, गोबर, खून, इन गंदी चीज़ों के बीच में से तुम्हारे लिए सफ़ेद, शफाफ, खालिस, खुश ज़ैक़ा, खुश रंग दूध आपको मुहैया करता है। भैंस की सियाही भी उसमें शामिल नहीं होती, चारे की हरियाली भी उसमें शामिल नहीं होती, गोबर की बदबू भी शामिल नहीं होती, पेशाब की पिलाहट भी शामिल नहीं होती, खून की सुर्खी भी शामिल नहीं होती, और उन्हीं प्रोसेस से गुजर कर आपके पास फिल्टर होकर शफाफ दूध आ रहा है। फिर उस रब का हक बनता है कि जब आप वो दूध पीने बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसका शुक्र अदा करें। बांटने बैठे तो उसके नाम पर बांटे जिसने ये नेमत दी है। और अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर कुफ्र करोगे तो फिर याद रख लो, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ और मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। मेरा ख्याल है बाकी थोड़ा सा हम सवालों के लिए टाइम बचा लेते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल आए हैं तो